نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجیب الرحمان شامی صاحب، محترمہ ساجدہ فاروق تارڑ صاحبہ، جناب محمد فاروق تارڑ صاحب، جناب عابد شیروانی صاحب، میاں سلمان فاروق صاحب، مولانا محمد شفیع جوش صاحب، جناب ملک شہباز کھوکھر صاحب ایم پی اے، توصیف شاہ صاحب، نصیب اللہ گردیزی صاحب، صفیہ اسحاق صاحبہ، ناہید عمران گل صاحب، سیف اللہ چودھری صاحب، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے آج سابق صدر پاکستان جناب محمد رفیق تارڑ صاحب کی برسی کے موقع پر یہاں پر آپ سے محو گفتگو ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس موضوع پہ کوئی بھی روشنی ڈال سکوں، مگر مجھے نظریہ پاکستان کے ادارے کی طرف سے آج مدعو کیا گیا اور میں چند معروضات آپ کے گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اس نسل کی جس نے تحریک پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور مملکت خداداد کے قیام کے حوالے سے نہ صرف اپنا فعال کردار ادا کیا بلکہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کی، اور یہی نظریہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، کیونکہ دو ہی ریاستیں کلمے کے نام پر معرض وجود میں آئیں، ایک ریاست طیبہ ہے اور دوسری ریاست پاکستان ہے، کیونکہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب بلند ہوا تو یہ نظریہ تھا کہ مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ ریاست کی تخلیق۔ اور رفیق تارڑ صاحب کی زندگی پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو دو ہی نظریات ہیں جن پر انہوں نے پوری زندگی اپنی گزاری، ایک نظریہ پاکستان ہے اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بقول اقبال کے آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ 1929 میں وہ گجرانوالہ کے قصبے پیر کوٹ جو گکھڑ میں واقع ہے وہاں پر وہ پیدا ہوئے، اور جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت وہ انٹرمیڈیٹ میں طالب علم تھے، اور اس دوران انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایم ایس ایف میں شمولیت اختیار کی، اور ایم ایس ایف کے پلیٹ فارم کے تحت تحریک پاکستان میں اپنا بھرپور کردار اس طرح ادا کیا کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے بھارت سے آئے تھے ان کی خدمت میں وہ مصروف ہو گئے، اور وہ نہ صرف ان مہاجرین کے کیمپوں میں خدمات سر انجام دیتے بلکہ ان طالب علموں میں شامل تھے جو بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کے قیام کے لیے اپنے شب و روز گزار رہے تھے۔ تو جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا کہ وہ طالب علم جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور اپنی پڑھائی اس وقت چھوڑی اور وہ مکمل نہ کر سکے، ان کو اعزازی ڈگریاں دی جائیں گی۔ تو رفیق تارڑ صاحب کی ایف اے کی ڈگری کے اوپر یہ درج تھا کہ مسٹر محمد رفیق shall deem to have acquired the qualification equivalent to FA، یعنی پاکستان کے قیام کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دینے والے ایم ایس ایف کے ان طالب علموں کو جنہوں پڑھائی مکمل نہ کر سکے، اس میں محمد رفیق کو یہ ڈگری دی جاتی ہے
جس کو ایف اے کے برابر تصور کیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ امر بہت باعث فخر ہے کہ قیام پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے بھی کاوش کی، خدمات سر انجام دیں، اور جن کا اعتراف اس ڈگری کے حوالے سے کیا گیا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جاری کروائیں۔ پاکستان بننے کے بعد ادھر ہی لاہور کی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے 1951 میں لاء کی ڈگری حاصل کی، اور چند ہی لوگ ہوتے تھے جو اس زمانے میں قانون کی ڈگری حاصل کرتے تھے۔ آج بھی وہ تصویر میرے پاس 1951 کی موجود ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے 15 سے 20 لوگ ہیں پورے پنجاب کے اندر جو قانون کے اس پروگرام کے اندر ڈگری حاصل کر رہے تھے، اور لاہور آئے اس نیت سے تھے کیونکہ ان کا ادب سے، شعر و شاعری سے بہت شغف تھا، تو وہ لاہور آئے تھے فارسی کے اندر، فارسی لٹریچر کے اندر اپنی ڈگری کرنے۔ تو ان کے بڑے بھائی چودھری امین تارڑ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کا شوق اپنی جگہ پر، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ قانون کی ڈگری لیں تاکہ آگے ایک نامور وکیل بن سکیں اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو انہوں نے بڑے بھائی کے حکم پر قانون کی ڈگری حاصل کی، اور بطور ایک جوان وکیل کے بہت سارے ایسے کیسز جو میں سمجھتا ہوں جن کا تاریخ میں نام ہے، ان کو نہ صرف حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا بلکہ ہمیشہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں وہ پیش رہے، اور کیس صرف وہ لیتے تھے جس پر یقین ہوتا تھا کہ جو سائل میرے پاس آیا ہے یہ بے گناہ ہے۔ اور پھر یہ 1951 میں لاء کرنے کے بعد 1953 کی جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک تھی اس میں بھی پیش رہے، اور ان کو شورش کاشمیری صاحب کے، مولانا ظفر علی خان صاحب کے متعدد اشعار ازبر یاد تھے، اور ہم ان کے پاس بیٹھ کر وہ شعر سن کر بہت مستفید بھی ہوتے تھے، محظوظ بھی ہوتے تھے۔ اور ایک شورش کاشمیری صاحب کا شعر جو وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، وہ امیر شریعت خطیب اعظم سید عطا اللہ شاہ بخاری کے حوالے سے انہوں نے لکھا، اور یہ اس کانفرنس کے حوالے سے ہے جس میں ایک تاریخ کا بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ کشمیری صاحب نے یہ شعر لکھا کہ خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی زبان میں سنا رہا ہے، خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، قرون اولا کی رسم گاہوں سے مرتضیٰ کا جلال لے کر دبیز نیندیں جھنجھوڑتا ہے، مجاہدوں کو جگا رہا ہے اس کی للکار سے ہراساں، ہے اس کی للکار سے ہراساں مصطفیٰ کے باغی، وفا کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، غنیم پر دندنا رہا ہے۔ یہ ان کی عقیدت تھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اور عطا اللہ شاہ بخاری صاحب سے بطور ان کے ایک شاگرد کے، اور وہ ان کے جلسوں میں بھی اکثر بطور طالب علم شریک ہوتے تھے۔ اور یہ جو دو نظریات تھے، نظریہ پاکستان اور عقیدہ ختمہ نبوت، اسی کا ثمر ہے اور والدین کی وہ خدمت ہے جو انہوں نے ساری عمر کی، کہ 1960 کی دہائی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈیشنل سیشن جج کے مرتبے پر فائز کیا، اور چند ہی سال کے اندر وہ سیشن جج بنے، اور بطور لوور جوڈیشری کے ایک جج کے انہوں نے خدمات سر انجام دی، سرگودا میں، ساہیوال میں، بہاول نگر میں، ڈیرہ غازی خان میں، اور جہاں جہاں وہ گئے آج بھی وہاں کے وہ خاندان جو قانون کے شعبے سے منسلک ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ ان کی ایمانداری کے قصے بتاتے ہیں۔ جب وہ ڈیرہ غازی خان سے ان کی ٹرانسفر ہو گئی تو اس وقت وہاں پر ایک نامور وکیل تھے جو
ناصر کھوسا آصف کھوسا کے والد تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ طارق صاحب آج آپ کی ٹرانسفر ہو گئی ہے اور آپ رخصت ہو رہے ہیں، اب مجھے آپ سے یہاں کوئی کام نہیں ہے، تو میری گاڑی باہر کھڑی ہے، میری گزارش ہے کہ آپ میری گاڑی پر ساہیوال تک آپ کو یہ چھوڑ آتی ہے، کیونکہ اب مجھے کام کوئی نہیں ہے اور آپ رخصت ہو رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایز اے فیئر ویل میری گاڑی وہاں تک چھوڑا، میرے لیے اعزاز یہ ہوگا۔ تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور انہوں نے بس کی ٹکٹیں نکالی اور انہوں نے کہا کہ میں بطور سیشن جج ڈیرہ غازی خان سے ساہیوال اپنے بچوں سمیت یہ بس پہ، میں بس پہ ٹریول کرنا پسند کروں گا، آپ کی مہربانی، آپ نے میری عزت تکریم کی، جس طرح آپ نے سادگی کے حوالے سے مجیب الرحمان شامی صاحب نے روشنی ڈالی، تو یہ 1960 کی دہائی کا ایک واقعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1970 کی دہائی میں وہ ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے، اور اس زمانے میں بہت مشہور کیسز اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، مظلوم کو ریلیف دیا، اور بطور چیف جسٹس بھی اپنے فرائض سر انجام دیے۔ بطور سپریم کورٹ کے جج 1993 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف کی گئی تو وہ ججمنٹ پڑھنے کے لائق ہے، اور اس میں انہوں نے ایک شعر بھی لکھا۔ غلام اسحاق خان صاحب نے وہ حکومت برطرف کی تھی اور رفیق طارق صاحب یہ سمجھتے تھے کہ وہ ناحق حکومت برطرف کی گئی ہے۔ اس ججمنٹ کے اندر وہ شعر درج تھا کہ جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی زندگی انہوں نے سادگی سے گزاری، اور 1997 میں میاں نواز شریف صاحب نے ان کو بطور سینیٹر ان کا انتخاب کیا، اور جسٹس افضل لون صاحب اور رفیق طارق صاحب اکٹھے سینٹ کے ممبر بھی رہے، اور صدارت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ماں کی دعا بھی تھی، اور جس طرح میں نے کہا کہ نظریہ پاکستان سے ان کی محبت اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک جو ان کا ایک دلی طور پر لگاؤ تھا، اس کی بدولت جب ان کو نامزد کیا گیا تو انہوں نے 3 بار انکار کیا، جس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ ان بس بھی کرو، اور ان کا اصرار یہ تھا کہ پنجاب سے ہی وزیر اعظم ہیں، پنجاب سے ہی اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، تو صدر کا انتخاب کسی اور صوبے سے کیا جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بہتر ہوگا کہ کسی اور صوبے سے، مگر جس طرح شامی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو ریکارڈ ووٹس ملے تمام صوبوں سے، وہ خیبر پختونخوا بھی گئے، وہ بلوچستان بھی گئے، وہ سندھ بھی گئے، اور ریکارڈ میجورٹی حاصل کی۔ بطور صدر انہوں نے جو بہترین انتخاب کیا وہ اپنے پریس سیکرٹری کا کیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے جناب عرفان صدیقی صاحب کو۔ عرفان صدیقی صاحب بطور پریس سیکرٹری بھی، بطور دوست بھی، بطور معتمد خاص بھی ان کے ساتھ رہے، اور ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے وہ واقف بھی تھے، اور ایک آپس میں رفاقت بھی تھی۔ تو جتنی قریب سے عرفان صدیقی صاحب نے ان کی زندگی کو دیکھا، تو میں عرفان صدیقی صاحب سے اکثر ان کے قصے سنتا ہوتا تھا۔ تو عرفان صدیقی صاحب فرمانے لگے کہ وہ ایک حصے مزاح بھی تھی۔ ایک دن ہارون رشید صاحب تشریف لائے عرفان صدیقی صاحب کے پاس، تو کہنے لگے کہ میں صدر مملکت سے مل سکتا ہوں؟ تو عرفان صدیقی صاحب نے کہا بالکل مل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنا آسان ہے؟ انہوں نے کہا میں ابھی بات کرتا ہوں تو مل لیتے ہیں۔ تو انہوں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا آپ ان کو لے آئیں۔ تو ہارون رشید صاحب کہنے لگے کہ صدر صاحب مجھے پتہ نہیں تھا کہ صدر کو ملنا اتنا آسان ہوتا ہے، ورنہ کوئی کسی شریف آدمی کے پاس جائے تو کتاب ہی لے جاتا ہے۔ تو آگے سے کہنے لگے اتنا ہی بڑا ہے کہ آپ نے مجھے شریف آدمی کہہ دیا۔ تو اور میں ایک چیز جو ان سے سیکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری اس وزارت میں بڑے کام آئی، اجمل نیازی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے، وہ ہر ہفتے ایک کالم لکھتے تھے جس میں وہ کوئی نہ کوئی تنقیدی پہلو رفیق طارق صاحب کے حوالے سے اس میں موجود ہوتا تھا، اور وہ
ایک ریگولر فیچر تھا، اور وہ اکثر دیکھتے کہ یار یہ اجمل نیازی صاحب ہر ہفتے میرے خلاف ایک کالم لکھ دیتے ہیں، میں نے تو ان کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا. تو نیازی صاحب جب علیل ہو گئے اور پیمز ہسپتال میں داخل تھے، طارڑ صاحب نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ میری طرف سے ایک گلدستہ لے کر جائیں، اجمل نیازی صاحب کی عیادت بھی کریں، میری طرف سے پوچھیں بھی اور میری ان سے بات بھی کروائیں، اور کہیں کہ میں ان کی اچھی صحت کے لیے دعا گو ہوں. اور جب وہ گلدستہ پہنچا، پیغام پہنچا، تو اجمل نیازی صاحب کو یقین نہ آیا کہ میں ایک شخص پہ اتنی تنقید کرتا ہوں اور میں بیمار ہوا ہوں تو اس شخص نے میرا اتنا خیال کیا. تو وہ اس پہ یہ فرماتے تھے کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کی برکت سے جو تعلق بنتا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رفیق طارڑ صاحب اور اجمل نیازی صاحب ساری عمر یوں رہے، آخری دنوں تک بھی دونوں کی اتنی دوستی تھی کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے. یہ ان کی زندگی کے چند پہلو تھے جو میں چاہتا تھا کہ اس فورم پہ مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ کے گوش گزار ضرور کروں. اور زندگی انتہائی سادگی سے گزاری، اور یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب وہ صدر کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے سٹاف کو یہ ہدایت جاری کی کہ جتنی زمین ان کی گکھڑ پیر کوٹ میں ان کے والد سے وراثت میں ان کو ملی تھی، اور یہ دو پہلو ہیں اس چیز کے، وہ تمام زمین انہوں نے جو کروڑوں روپے مالیت کی ہے، اور وہ تمام زمین حکومت پنجاب کے نام کر دی. آج وہاں پہ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ کا ایک انسٹیٹیوٹ قائم ہے. اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 92 سال انہوں نے عمر پائی. ان کا ایک ہی اثاثہ تھا جو ان کا جوہر ٹاؤن کا گھر تھا. بہت سارے لوگ اس گھر میں گئے بھی ہیں، سب کو پتہ بھی ہے. وہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے شریعت کے احکامات کے مطابق وہ واحد اثاثہ جو ان کے نام پر تھا وہ اپنے بچوں میں تقسیم کر کے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے. جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے نام پر کوئی دنیاوی اثاثہ موجود نہیں تھا. آپ نے موقع دیا، میں بڑا مشکور ہوں. اور دیکھیے یہ مملکت خدا داد پاکستان ایک مضبوط مملکت ہے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر حاصل کی، اور جب لوگ اس کی دفاع کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں تو پاکستان انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم رہے گا. یہ 27ویں رمضان کی شب معرض وجود میں آیا تھا، اور ایک مضبوط اسلامی مملکت ہے جس کا دفاع بھی مضبوط ہے، اور جس کی سفارتی محاذ پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کاوشوں کو پوری دنیا مانتی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر دکھ کا اظہار بھی کیا، اس کی مذمت بھی کی، اور دیگر معاملات جو چل رہے ہیں جو ہمارے دوست اسلامی ممالک ہیں سب سے انگیج کیا، جس میں مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، کویت ہے، اردن ہے، عمان ہے. تمام ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور کل آذربائیجان اور ترکی کے صدور سے بھی ان کی بات چیت ہوئی. دیکھیے پاکستان ہر حوالے سے سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کرتا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بطور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل رکن کے جو پاکستان نے وہاں پر سٹانس لیا، ایران کے نمائندے نے وہاں پہ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں شکریہ ادا کیا. تو یہ جو کاوشیں ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی، ایران کے حوالے سے جو شہادت ہوئی آیت اللہ خامنائی کی، اس حوالے سے اظہار ہمدردی، اظہار افسوس، اور سفارتی محاذ پر جو کوششیں ہیں اس پر پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، دنیا کے ممالک کے ساتھ اس پہ انگیجڈ ہے. تو جو لوگ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے کوئی ابہام کریٹ کرتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کی بے پناہ کاوشیں ہیں
سفارتی محاذ پر، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے مارکہ حق میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان اپنا دفاع کر بھی سکتا ہے، کرنا جانتا بھی ہے. تو الحمدللہ ہمارا ملک ایک دفاعی طور پہ مضبوط ملک بن کے سامنے آیا ہے، اور سفارتی طور پہ ایک مضبوط ملک بن کے سامنے آیا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کلمے کے نام پر قائم ہونے والی 2 ہی ریاستیں ہیں، اور ہمارا عزم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے. اور عالمی سطح پر جو معاملات آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں بھی اوپر گئی ہیں، اس پہ کل ایک پریس کانفرنس بھی کی ہمارے وزراء اکرام نے، اور اس پر روشنی ڈالی کہ یہ عالمی سطح پہ ایک فنومینا ہے جو تمام ممالک جس سے متاثر ہوتے ہیں. اس پہ حکومت کوئی بھی ہو، عالمی سطح پر جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہر ملک کے اوپر ہوتا ہے. تو اس میں بھی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کی جائے، آسانی پیدا کی جائے. مگر اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو بہتری آئی ہے، دفاع جو مضبوط ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت بھرپور جو ہے طریقے سے پاکستان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہت بہتری کی طرف جائیں گے. اور آخر میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اور ہم تمام تر چیزیں اس ملک کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. یہ ملک بھی اللہ کی عطا ہے، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ آج جس مقام پہ بھی ہم پہنچے ہیں اس ملک کی بدولت ہے. تو میں تارڑ صاحب کے حوالے سے اور ایک اجتماعی طور پہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، اور بزم انجم میں قبا خاک کی اوڑی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. پاکستان زندہ باد.